باہر ایک آدمی تم سے ملنا چاہتا ہے، اس کا تعلق پولیس سے ہے، سیتا نے کہا۔ اس کے لہجے میں ہلکے سے خوف کی جھلک تھی۔ پولیس؟ میں چونک گیا، پھر اٹھ کر باہر آ گیا۔ سیتا بھی میرے ساتھ ہی تھی، لیکن دروازے سے نکلتے ہی وہ دوسری طرف مڑ گئے۔ مسجد کے سامنے ایک جیپ کھڑی تھی۔ ایک دراز قامت آدمی جیپ سے ٹیک لگائے کھڑا اس طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے جسم پر آدھے آستین کی سرمئی رنگ کی شرٹ اور خاکی نیکر تھی۔ سر پر انڈین پولیس کے بیج والی ٹوپی تھی۔ میرا نام گوپال سنگھ ہے اور میں پولیس کیپٹن ہوں، اس شخص نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہارے آرام میں مخل نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن چند ضروری باتیں پوچھنا تھی جس کے لیے تمہیں زحمت دے رہا ہوں۔ بہتر ہوگا کہ ہم کمرے میں بیٹھ کر بات کریں۔ اس نے جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ڈرائیور کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور میرے ساتھ چل پڑا۔ میں نہیں سمجھتا کہ تمہیں کچھ بتا سکوں گا۔ تم بھی جانتے ہو کہ ایک حادثے کے بعد میں اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا، میں اس حادثے کے بارے میں نہیں، رائے نامی اس شخص کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو آج صبح تم سے ملا تھا اور تم سے ملاقات کے تھوڑی ہی دیر بعد اسے ریگستان میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ گوپال سنگھ نے کہا، لیکن میں اسے بالکل نہیں جانتا۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے ہسپتال آیا تھا اور کسی سوٹ کیس کی شناخت کے سلسلے میں مجھے ڈیزرٹ آفس لے جانا چاہتا تھا۔ میں نے رک کر جواب دیا۔ کسی انجانے خوف کی لہر میرے پورے جسم میں سرایت کر گئی تھی۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہاں ڈیزرٹ نام کا کوئی محکمہ نہیں ہے، اس لیے کسی ڈیزرٹ آفس یا ڈیزرٹ آفیسر کا بھی کوئی وجود نہیں ہو سکتا۔ کیپٹن گوپال سنگھ نے کہا، میں نے تمہاری دوست رضیہ سے بھی کچھ پوچھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے یا تمہارے بارے میں اس وقت تک کچھ بتانے کو تیار نہیں جب تک تمہاری یادداشت لوٹ نہیں آتی۔ میں اسے زبان کھولنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ رائے سے تمہاری کیا بات چیت ہوئی تھی۔ میں میز کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ میرے دماغ میں آندیاں سی چل رہی تھیں۔ میں چند لمحے اپنے بے رب تنفس پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا، پھر اسے بتانے لگا کہ رائے نامی اس شخص سے میری کیا گفتگو ہوئی تھی۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ رائے نے دوبارہ آنے کے لیے کہا تھا۔ کیپٹن گوپال میری بتائی ہوئی باتیں ڈائری پر نوٹ کرتا رہا۔ میرے خاموش ہونے پر اس نے ڈائری جیب میں ڈالی۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ضرور، گوپال سنگھ مسکرا دیا۔ اس کا اصل نام بہاری لال تھا۔ عام طور پر اسے مسٹر رائے کہا جاتا تھا۔ اس کا کسی محکمے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کی جیپ کا رجسٹریشن نمبر بھی جعلی ہے۔ وہ دراصل منشیات کا اسمگلر تھا۔ اس کی مجرمانہ سرگرمیاں خاصی وسیع تھیں۔ وہ قتل کے ایک کیس میں بھی ممبئی پولیس کو مطلوب تھا، لیکن اچانک غائب ہو گیا۔ اس کا ممبئی سے یہاں آنا اور تم سے ملنے کا مطلب ہے کہ تمہاری ہستی اس کے لیے بہت اہم تھی۔ وہ اب مر چکا ہے اور تمہیں کچھ یاد نہیں، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم اس کے لیے اتنے اہم کیوں تھے۔ میں کچھ نہیں جانتا، میں کیا بتا سکتا ہوں؟ میرے لہجے میں بے بسی تھی۔ پلیز کچھ یاد کرنے کی کوشش کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری لاش بھی مسٹر رائے کی طرح ریگستان میں پڑی ہوئی ملے، کیپٹن گوپال سنگھ نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ میں کانپ اٹھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، بشیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کیپٹن گوپال سنگھ سے جس طرح ہاتھ ملایا، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ہیلو سنگھ، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بشیر نے اسے گورا۔ میں تمہارے اس مہمان سے کچھ ضروری معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بقول اس کے اسے کچھ یاد نہیں، کیپٹن گوپال سنگھ نے جواب دیا۔ یہ درست ہے، اس کی یادداشت کھو چکی ہے، بشیر نے کہا۔ بہرحال میں پھر آؤں گا، اور مسٹر وحید، بہتر ہوگا کہ تم جلد سے جلد اپنی یادداشت واپس لانے کی کوشش کرو۔ گوپال سنگھ نے کہتے ہوئے اس انداز سے میری طرف دیکھا جیسے اسے شبہ ہو کہ میں یادداشت کھو جانے کا ڈھونگ رچا رہا ہوں۔ میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ سیتا کھانے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ باتوں میں احساس ہی نہیں رہا تھا کہ شام ہو چکی ہے۔ کیپٹن گوپال عجیب سی نظروں سے سیتا کو دیکھتا ہوا باہر چلا گیا۔ سیتا نے کھانے کی ٹرے میز پر رکھ دی اور ہم تینوں کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے بعد بشیر ہمیں قصبے کی سیر کو لے جانا چاہتا تھا، لیکن سیتا ڈاکٹر رادا کی مدد کا بہانہ کر کے ہسپتال چلی گئی۔ بشیر نے اپنے کپڑوں کا ایک جوڑا مجھے دے دیا اور خود باہر نکل گیا۔ ہم دونوں کا قد و قامت تقریباً ایک ہی تھا، اس لیے بشیر کے کپڑے مجھے فٹ آ گئے۔ لباس بدلنے کے بعد میں بیڈ پر بیٹھ گیا اور کیپٹن گوپال سنگھ کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ اس نے بتایا تھا کہ رائے منشیات کا اسمگلر ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ منشیات کے ایک اسمگلر کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ رائے میرے پاس کیوں آیا تھا؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں سر جھٹکتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ بشیر مسجد کے برآمدے میں میرا منتظر تھا۔ ہم دونوں جیسے ہی بانس کے پودوں کی باڑ سے نکلے، باہر موجود ایک پولیس کانسٹیبل نے ہمیں روک لیا۔ یہ آدمی باہر نہیں جا سکتا، کانسٹیبل نے میری طرف اشارہ کیا۔ کیوں؟ بشیر کے منہ سے ہلکی سی غراہٹ نکلی۔ کیپٹن گوپال کا حکم ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے۔
میری ڈیوٹی اس لیے یہاں لگائی گئی ہے، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ اسے ذرا قصبے تک لے جانا ہے، اگر چاہو تو تم بھی ہمارے ساتھ چل سکتے ہو، بشیر نے کہا۔ کانسٹیبل چند لمحے سوچتا رہا، پھر ہمارے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گیا اور ہم سے 2 قدم آگے چلنے لگا۔ ہماری واپسی تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ہوئی تھی۔ کانسٹیبل تو باہر ہی رک گیا اور بشیر مسجد والے کمرے میں چلا گیا جہاں اس نے فرش پر ہی بستر لگا لیا تھا۔ میں تنگ سا برآمدہ طے کرتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ دروازہ کھولتے ہی مجھے عجیب سا احساس ہونے لگا۔ دل میں اضطراب اور بے چینی سی کیفیت تھی۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا، دروازے کے قریب کسی چیز سے ٹھوکر لگی۔ میں نے دیوار ٹٹول کر سوئچ آن کر دیا۔ کمرے میں روشنی ہوتے ہی میرا دماغ بگ سے اڑ گیا۔ کمرے میں ابتری پھیلی ہوئی تھی۔ بشیر کا سوٹ کیس بستر پر کھلا پڑا تھا، کپڑے اور دوسری چیزیں بھی فرش پر بکھری ہوئی تھیں۔ میں چند لمحے متوحش نگاہوں سے یہ سب کچھ دیکھتا رہا، پھر دروازے سے باہر آ کر بشیر کو پکارنے لگا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر بشیر بھی چونک گیا۔ صورتحال سمجھنے میں اسے دیر نہیں لگی تھی۔ وہ الجھی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا، گویا اس کی وجہ جاننا چاہتا ہو، لیکن ظاہر ہے میں کیا بتا سکتا تھا۔ میں تو خود اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا تھا، جو اپنے آپ کو بھی شناخت نہیں کر سکتا تھا۔ چند لمحوں تک ہم خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، پھر بشیر آگے بڑھ کر چیزیں سمیٹنے لگا۔ باہر اگرچہ کانسٹیبل موجود تھا، لیکن اس سے کسی قسم کی مدد لینا بیکار تھا۔ بشیر دوبارہ مسجد والے کمرے میں جا چکا تھا۔ میں سیتا کا انتظار کرتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ شاید ہماری غیر موجودگی میں یہ تلاشی سیتا نے لی ہو، لیکن بہت دیر تک جب سیتا نہیں آئی تو میں یہ سوچتے ہوئے بستر پر لیٹ گیا کہ سیتا ہسپتال میں سو گئی ہوگی۔ صبح ڈاکٹر رادھا نے جھنجھوڑ کر مجھے جگا دیا۔ میں نے خمار آلود نگاہوں سے اطراف میں دیکھا۔ مشرقی کھڑکی سے اندر آنے والی دھوپ کی کرنیں فرش پر مچل رہی تھی۔ کیا بات ہے ڈاکٹر، کیا بشیر نے تمہیں رات کے واقعے کے بارے میں بتا دیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، لیکن اس وقت میں رضیہ کے بارے میں پوچھنے آئی ہوں۔ تم نے اسے کہیں دیکھا تو نہیں؟ ڈاکٹر رادھا کے لہجے میں پریشانی نمایاں تھی۔ گزشتہ رات اس نے کھانا ہمارے ساتھ ہی کھایا تھا، پھر ہسپتال چلی گئی تھی اور واپس نہیں آئی تھی۔ شاید وارڈ کے کسی بیڈ پر سو رہی ہو۔ میں نے کہا، وہ رات کو کھانا لے کر یہاں آئی تھی، اس کے بعد میں نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ غائب ہے۔ غائب سے کیا مطلب؟ میں بری طرح چونک پڑا۔ ڈاکٹر رادھا کے لہجے نے مجھے کچھ اور سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ گزشتہ روز کیپٹن گوپال سنگھ کی پوچھ گچھ سے وہ ڈر کر کہیں بھاگ گئی ہو؟ لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ اس ریگستان میں کہاں جا سکتی تھی۔ پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہندو سادھو نے گزشتہ رات اسے کسی آدمی کے ساتھ کیکر کے درختوں کے جھنڈ کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ لباس سے وہ آدمی کوئی ہندو ہی لگتا تھا، لیکن تاریکی کے باعث سادھو اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ اس کے بعد سے رضیہ کو نہیں دیکھا گیا۔ ڈاکٹر رادھا نے بتایا۔ تم نے مجھے رات ہی کو کیوں نہیں بتایا تھا؟ میں نے اسے گھورا۔ رات کو تو میں اپنے کوارٹر میں تھی۔ یہ سب کچھ مجھے ابھی کچھ دیر پہلے ہی معلوم ہوا ہے، ڈاکٹر رادھا نے کہا۔ رائے کی موت کا منظر میری نظروں میں گھوم گیا۔ کہیں رضیہ بھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رضیہ کے بارے میں ایسا نہیں سوچا جا سکتا۔ وہ یہاں جرائم پیشہ افراد کی اعلی کار نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے یقیناً ان لوگوں نے اغوا کیا ہوگا جو مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے۔ وہ رضیہ کے ذریعے دباؤ ڈال کر اپنا مقصد پورا کرنا چاہتے ہوں گے۔ میں نے سر جھٹک دیا اور ڈاکٹر رادھا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا اسے ریگستان کی طرف تلاش کیا گیا ہے؟ میرا مطلب ہے، کسی انجانے خوف سے میں اپنا جملہ مکمل نہ کر سکا۔ میں تمہارا مطلب سمجھتی ہوں، ڈاکٹر رادھا نے جواب دیا۔ یہاں 2-3 روز سے کچھ پراسرار واقعات رونما ہونے لگے ہیں۔ کیا میرا ان پراسرار واقعات سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ میں نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ صورتحال خاصی پیچیدہ ہے۔ بشیر کی آواز سن کر میں دروازے کی طرف گھوم گیا۔ وہ نہ جانے کب سے دروازے میں کھڑا ہماری باتیں سن رہا تھا۔ یہاں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان پراسرار واقعات کے ذمہ دار تم ہو۔ میں ایک بار پھر سوچ میں کھو گیا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے صرف 2 دن ہوئے تھے اور اس عرصہ میں ایک آدمی پراسرار طریقے سے ہلاک ہو چکا تھا اور میری اپنی دوست لاپتہ تھی۔ بدقسمتی سے وہ دونوں آخری مرتبہ مجھ سے ملے تھے۔ لوگوں کے خیال میں کسی پراسرار شیطانی قوت کے زیر اثر تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا یہ یقین پختہ ہوتا جا رہا تھا کہ ان پراسرار واقعات کا مجھ سے کوئی تعلق ضرور ہے، اور وہ مجھے قصوروار سمجھ رہے تھے۔ ہسپتال میں ایک آدمی آیا ہے جو تم سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ اگرچہ ہندو ہے، لیکن اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ رام داس ملہوترا کا شمار ممبئی کے امیر ترین آدمی میں ہوتا ہے۔ وہ ہسپتال کے سامنے والے میدان میں خیمہ زن ہے۔ اگر تم چاہو تو اس سے مل سکتے ہو، ڈاکٹر رادھا نے کہتے ہوئے چبھتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اوہ، اگر وہ میرے بارے میں جانتا ہے تو یقیناً میری مدد کر سکتا ہے۔ میں اس سے ضرور ملوں گا، میں نے جلدی سے کہا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں کیپٹن گوپال سنگھ کی واپسی کا انتظار کر لینا چاہیے۔
وہ رضیہ کی تلاش میں ریگستان کی طرف گیا ہوا ہے۔ بشیر نے کہا، میں اس کی موجودگی ضروری نہیں سمجھتا۔ میں نے اسے گورا، تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ بشیر نے کہا، اس نے اپنے طور پر میری حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی تھی اور مجھے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ البتہ یہ اطمینان تو تھا کہ ان حالات میں میرا کوئی ہمدرد بھی موجود ہے۔ کچھ دیر بعد ہم گیسٹ ہاؤس سے نکل آئے اور بشیر کی جیپ میں سوار ہو کر اس مقام کی طرف چل دیے جہاں ڈاکٹر رادا کے کہنے کے مطابق رام داس ملہوترا خیمہ زن تھا۔ ہسپتال کے سامنے ایک وسیع میدان میں شاندار خیمے نصب تھے۔ ان خیموں کو دیکھ کر یہ خیال ہوتا تھا جیسے کوئی مہاراجہ یہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہو۔ 3 چھوٹے خیمے تھے اور ایک بڑا جو باہر سے بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ بڑے خیمے کے قریب ہی ایک شاندار شامیانہ لگا ہوا تھا جس کے نیچے 3-4 ایزی چیئرز بچھی ہوئی تھی۔ شامیانے کے بانس پر لگی ہوئی ایک چھوٹی چرخی سے کپڑے کا بنا ہوا ایک بہت بڑا پنکھا لگا ہوا تھا۔ چرخی میں سے گزرنے والی رسی کا دوسرا سرا ایک آدمی کے ہاتھ میں تھا جسے وہ زور زور سے آگے پیچھے کھینچ رہا تھا اور اس کے اس عمل سے پنکھا متحرک تھا اور ہوا لگ رہی تھی۔ شامیانے کے قریب ہی ایک ٹرک اور ایک شاندار لینڈ کروزر کھڑی تھی۔ ٹرک میں ایک چھوٹا سا جنریٹر بھی نصب تھا جس سے ضرورت کے وقت بجلی پیدا کی جا سکتی تھی۔ لینڈ کروزر بھی ایئر کنڈیشنڈ تھی۔ کرسیوں کے قریب ہی ایک میز تھی جس کے ساتھ ہی ایک آئس باکس بھی رکھا ہوا تھا جس میں کوکا کولا کی بوتلیں بھری ہوئی تھی۔ درمیانی کرسی پر ایک ادھیڑ عمر آدمی پروکار انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں موٹا سا سگار دبا ہوا تھا۔ قیمتی لباس کے ساتھ ہی اس کا باروب چہرہ اور آنکھوں کی چمک اس کی شخصیت میں بڑا پراسرار تاثر پیدا کر رہی تھی۔ اس کے قریب ہی 2 آدمی مؤدبانہ انداز میں کھڑے تھے۔ وہ دونوں بھی ہندو تھے۔ ہماری جیپ شامیانے سے چند گز کے فاصلے پر رک گئی۔ میں ڈاکٹر رادا اور بشیر کے ساتھ جیپ سے اتر آیا۔ ڈاکٹر رادا نے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتا دیا تھا کہ وہی رام داس ملہوترا ہے جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس شخص نے اگرچہ اپنے آپ کو میرا شناسہ بتایا تھا لیکن وہ میرے لیے قطعی اجنبی تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ہمارا استقبال کیا۔ مجھے افسوس ہے وحید، تم جن حالات سے دوچار ہو وہ میرے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے۔ میں اس وقت ممبئی میں تھا۔ تمہارے ساتھ پیش آنے والے حادثے کی خبر میں نے اخبار میں پڑھی تھی۔ یہ حالات میرے لیے خاصے پریشان کن ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ یہاں ڈاکٹر رادا اور مسٹر بشیر کا مجھے بہت سہارا ہے۔ میں نے کہا، کیا میں مسٹر وحید سے تنہائی میں بات کر سکتا ہوں؟ ملہوترا نے باری باری ڈاکٹر رادا اور بشیر کی طرف دیکھا۔ ان دونوں نے مانی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کندھے اچکاتے ہوئے وہاں سے دور ہٹ گئے۔ رام داس ملہوترا ایک بار پھر میری طرف متوجہ ہو گیا۔ اگر تمہاری یادداشت برقرار ہوتی تو تم مجھے فوراً پہچان لیتے۔ میں تھوڑے عرصہ بعد جیسلمیر جاتا رہتا ہوں۔ آخری مرتبہ چند روز پہلے ہم جیسلمیر میں ملے تھے۔ اس وقت تمہاری مدد کرنا میں اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں اور یہاں میری آمد کا مقصد بھی یہی ہے۔ جیسلمیر؟ میرے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ میرا خیال ہے اگر تم کوشش کرو تو تمہیں سب کچھ یاد آ سکتا ہے۔ ملہوترا کی نظروں میں عجیب سی چبن تھی۔ نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ اپنا ماضی بھول چکا ہوں۔ میں نے بے بسی سے جواب دیا۔ تو گویا تم مکمل طور پر اپنی یادداشت کھو چکے ہو۔ ملہوترا کی نظروں میں شبہ کی جھلک تھی۔ رام داس ملہوترا کے جارحانہ تیور دیکھ کر ڈاکٹر رادا کا خیال ہے کہ مسٹر وحید کو آرام اور سکون کی ضرورت ہے۔ دماغ پر غیر ضروری بوجھ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ بشیر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، اس اطلاع کا شکریہ۔ ملہوترا نے بشیر کو گورا۔ تیز دھوپ اسے نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ اس مرتبہ ڈاکٹر رادا نے کہا، میں آپ لوگوں کو زیادہ پریشان نہیں کروں گا۔ اگر آپ دونوں چاہیں تو واپس جا سکتے ہیں۔ وہی دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھائے گا۔ میرا خیمہ ایئر کنڈیشنڈ ہے، اسے گرمی کا احساس تک نہیں ہوگا۔ ملہوترا نے کہا، وحید میرے زیر علاج ہے، میں اسے ایسا مشورہ نہیں دوں گی۔ اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ کیوں وحید؟ ڈاکٹر رادا نے میری طرف دیکھا۔ ہاں چلو۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ رام داس ملہوترا اگرچہ اپنے آپ کو میرا شناسہ بتا رہا تھا اور کسی ایسے شخص کی موجودگی میرے لیے اطمینان کا باعث ہو سکتی تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ یہ شخص مجھے قطعی پسند نہیں آیا تھا اور یہاں کھڑے کھڑے میرا دل گھبرانے لگا تھا۔ تو ٹھیک ہے، میں شام کو گیسٹ ہاؤس میں آ جاؤں گا۔ مجھے کچھ ایسی باتیں معلوم ہیں جو تمہاری یادداشت لوٹانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ رام داس ملہوترا نے مسکراتے ہوئے کہا اور رخصت کرنے کے لیے جیپ تک ہمارے ساتھ آیا۔ ڈاکٹر رادا کو ہسپتال کے سامنے اتار کر ہم دونوں گیسٹ ہاؤس آ گئے۔ بشیر نے اس موضوع پر مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہا اور میں بستر پر لیٹا موجودہ صورتحال کے بارے میں سوچتا رہا۔ بہاری لال رائے کے قتل اور پھر رضیہ کی گمشدگی نے فضا میں عجیب سی کشیدگی پیدا کر دی تھی۔ رام داس ملہوترا کی آمد نے مجھے ایک اور الجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو میرا شناسہ بتا رہا تھا اور چند روز پہلے جیسلمیر میں مجھ سے ملاقات کا دعوے دار بھی تھا۔ مجھے یہ سب کچھ یاد نہیں تھا، لیکن ملہوترا کا رہن سہن اور ٹھاٹ بتا رہا تھا کہ اگر وہ کروڑ پتی نہیں
تو لکھپتی ضرور ہے۔ اس کی شان و شوکت کسی مہاراجہ سے کم نہیں تھی اور میں یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی ہوگی اور اس کی آمدنی کا ذریعہ کیا تھا۔ شام کے سائے ڈل چکے تھے۔ ملہوترا کی لینڈ کروزر گیسٹ ہاؤس کے سامنے رکی تو میں اس وقت بشیر کے ساتھ کمپاؤنڈ میں بیٹھا ہوا تھا۔ ملہوترا کا ڈرائیور گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ دوسرے ملازم نے نیچے اتر کر دروازہ کھولا اور ملہوترا لینڈ کروزر سے اتر کر پروکار انداز میں چلتا ہوا ہماری طرف آنے لگا۔ ہم دونوں نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا اور بیٹھنے کے لیے تیسری کرسی کی طرف اشارہ کیا جو باقی دونوں کرسیوں کی طرح خاصی شکستہ تھی۔ مسٹر بشیر، اگر تم اجازت دو تو میں تنہائی میں وحید سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ملہوترا نے چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد بشیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بشیر نے میری طرف دیکھا اور میری رضامندی پا کر وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد ملہوترا کئی لمحوں تک گہری نظروں سے میرے چہرے کا جائزہ لیتا رہا اور پھر قدرے آگے جھکتے ہوئے بولا، اب تمہیں یاد آ جانا چاہیے کہ چند روز پہلے جیسلمیر میں ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ مجھے بالکل یاد نہیں ہے۔ ماضی کی کوئی بات میرے ذہن میں محفوظ نہیں رہی۔ میں نے جواب دیا، تمہیں اتنا تو یاد ہوگا کہ انٹیلیجنس آفیسر بابو راؤ نے ریگستان میں سمت کے مقام پر تم سے ملاقات کی تھی اور تم دونوں کے درمیان ایک نہایت اہم معاملہ طے ہوا تھا۔ ملہوترا نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، گویا اسے شبہ تھا کہ میں یادداشت کھو جانے کا ڈھونگ رچا رہا ہوں۔ انٹیلیجنس آفیسر بابو رائے، اہم معاملہ؟ میں بالکل نہیں سمجھا۔ مجھے اس کی باتوں سے الجھن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اب مجھے کھل کر بات کرنی پڑے گی۔ ملہوترا نے محتاط نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا، تم اگروادی ہو، کشمیری مجاہد جو اپنے دیش کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہو۔ تم نے کشمیر میں بھارتی سیناؤں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا۔ تمہاری گرفتاری کے لیے انعامات مقرر کیے گئے تھے، لیکن تم بھارتی سیناؤں کے خلاف کامیابی سے کارروائیاں کرتے رہے اور بالآخر انٹیلیجنس ایجنسی را کی ایک خوبصورت ایجنٹ کو کشمیر بھیجا گیا تاکہ وہ تمہیں اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر تمہیں گرفتار کرنے میں مدد دے سکے۔ وہ تم تک پہنچ تو گئی لیکن خود تمہارے پریم میں مبتلا ہو گئی۔ سیتا اور تم نے دوسرے مجاہدین کے ساتھ مل کر جموں میں کئی اعلیٰ بھارتی فوجی افسروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور تم دونوں پنجاب سے ہوتے ہوئے جیسلمیر پہنچ گئے اور یہاں بھی تم دونوں نے تباہی پھیلانا شروع کر دی۔ لودھروا کیمپ کو تباہ کر کے تم لوگوں نے واقعی ایک اہم کارنامہ انجام دیا تھا۔ تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں اور پولیس تمہاری تلاش میں تھی، لیکن انٹیلیجنس آفیسر بابو راؤ نے تمہیں کھوج نکالا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، بابو راؤ اپنے دیش کا کھاتا ہے مگر غدار ہے۔ اس نے لودھروا کیمپ کے بارے میں ایک مکمل فلم تیار کی تھی جس میں بھارت اسرائیل معاہدے کا عکس بھی شامل تھا۔ وہ یہ مائکرو فلم ممبئی میں کلیان رائے جی نامی ایک شخص کو پہنچانا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ کام خود نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے اپنے کسی آدمی پر بھی بھروسہ نہیں تھا۔ ایسے کاموں میں بڑی رازداری برتی جاتی ہے۔ تم لوگ اس کی نظروں میں آ گئے۔ بابو راؤ نے تم سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا کہ اگر تم پکڑے بھی گئے اور وہ مائکرو فلم تم سے برآمد ہو گئی تو سارا الزام تم ہی لوگوں پر آئے گا۔ مجھے تم لوگوں پر کبھی شبہ نہ ہوتا، لیکن میرے ایک آدمی نے اطلاع دی کہ بابو راؤ نے وحید الدین اور رضیہ کے نام سے کاغذات بنوا کر تم لوگوں کو جیسلمیر سے نکلنے کا موقع فراہم کیا ہے اور چیک پوسٹ پر تم لوگوں کی گاڑی بھی چیک نہیں ہونے دی۔ یہ میرے آدمیوں کی حماقت تھی کہ بابو راؤ اسی دوپہر ان کے ہاتھوں مارا گیا اور تم لوگ بھی غائب ہو گئے۔ اور پھر میں نے اخبار میں رضیہ اور وحید الدین نامی شخص کو ریگستان میں پیش آنے والے حادثے کی خبر پڑی تو میں سمجھ گیا کہ حادثے کا شکار ہونے والے سیتا اور شمروز کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتے۔ میں نہیں سمجھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ آج سے پہلے میں نے نہ تمہیں کبھی دیکھا اور نہ ہی مجھے کوئی ایسی بات یاد ہے۔ میں نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے دماغ میں آندیاں سی چلنے لگی اور پھر دفتن میرے دماغ میں دھماکہ سا ہوا۔ دوستو، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔